پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب تمام دوستوں کو سب کو السلام علیکم۔ آج یقیناً ہمارے لیے ایک دفعہ پھر ایک باعث اطمینان، باعث مسرت اور ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا دن ہے دوبارہ۔ ویسے تو ہر دن ہی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اتنی ہیں کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، بٹ جب انسان کاوشیں کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پھل دیتا ہے اور اس کی باتوں کا پہ رزلٹ دیتا ہے، اس کا اثر، اس کے اثرات آتے ہیں، تو پھر یقیناً اس کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے ایک بہت ہی باعث اطمینان، ایک تقویت والا دن ہے کہ ہمیں اپنی تمام ہماری جو کاز ہے، ہمارا جو مشن، ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ایک سنگ میل ایک عبور کرنے کا موقع ملا ہے ہمیں۔ میں اس کی طرف اپنی گفتگو کے مرحلے میں، اس مرحلے کو میں بعد میں لے کر آؤں گا، اس والی بات کو۔ میں آج آپ لوگوں کے توسط سے آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے ذریعے پاکستان میں پچھلے دنوں رونما ہونے والے چند باتیں اور اس کے حوالے سے ہمارے تاثرات، ہماری باتیں۔ پھر یہ کافی پریس کانفرنس جو ہے وہ کافی گیپ کے بعد جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ پریس کانفرنس، تو کافی کچرا جمع ہو گیا ڈسٹ بن میں نا، تو اس کچرے کو بھی جو ہے آج خالی کرنا ہے، ڈسٹ بن خالی کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، بہت سارے، ہم چونکہ خاموش تھے، بول نہیں رہے تھے مسلسل، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جمع ہوئی ہوئی ہیں، تو اس کو ذرا آج اس ڈسٹ بن خالی کریں، اس کو ذرا جواب دیں، ان کی ان چند باتوں کو سامنے رکھیں۔ دو باتیں بات شروع کرنے سے پہلے، ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلسل ہم جب سے 3 مارچ سے آئے ہیں، اور 3 مارچ سے لے کر آج کا دن یہ ہے، پہلے ہمیں کہا گیا کہ بھئی ہم خیابان شہر سے باہر نہیں نکلیں گے، کوئی 2 ہفتے کا ٹائم دے رہا تھا، کوئی 2 مہینے کا ٹائم دے رہا تھا، تو وہ خیابان شہر سے نکل کر اللہ کا شکر ہے کہ ہم کراچی کے تمام علاقوں میں بھی گئے، پھر جو ہے وہ حیدرآباد گئے، پھر میرپور خاص گئے، پھر سکھر گئے، پھر سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں چلے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان گئے، بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں چلے گئے، پھر اس کے بعد پنجاب گئے، پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں چلے گئے، پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا گئے، خیبر پختونخوا کے 7 کے 7 ڈویژنز میں چلے گئے۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں چلے گئے، تو وہاں پر صرف فزیکل جانا نہیں ہے، صرف وہاں پر ہماری آرگنائزیشن کی کمیٹیز بن گئی ہیں، آفیسز کھل گئے ہیں، ہماری پینیٹریشن ہو گئی ہے، یہاں تک کہ گلگت بلتستان میں آج ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، وہاں پر آفس ہے، چترال میں ہمارا آفس ہے۔ پاکستان تو چلے، ہم تھے پاکستان میں، پاکستان سے نکل کر ہم مڈل ایسٹ کے تمام شہروں میں چلے گئے، مڈل ایسٹ کے تمام ملک جو ہے جتنے ممالک ہیں وہاں چلے گئے، ہم لندن، ہم UK، برطانیہ چلے گئے، برطانیہ میں لندن میں ہمارا سیٹ اپ ہے، ہماری آرگنائزیشن بن گئی، ہماری وہاں پر کمیٹیز کام کر رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں پر آرگنائزیشن کو انہوں نے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، وہاں پر پیغام پھیلا رہے ہیں وہاں پر۔ پھر ہم برمنگھم چلے گئے، پھر ہم مانچسٹر چلے گئے، پھر ہم آسٹریلیا چلے گئے، پھر ہم کینیڈا چلے گئے، پھر ہم ہیوسٹن چلے گئے امریکہ میں، پھر ہم واشنگٹن DC چلے گئے، پھر ہم نیو یارک چلے گئے، پھر ہم شکاگو چلے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ جن شہروں کا میں نام لے رہا ہوں، ہمیشہ جب بھی میں پریس کانفرنس کر کے اٹھتا ہوں تو میرے پاس کمپلینس جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہوتی ہیں کہ آپ نے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کا نام نہیں لیا، جہاں پر ہمارے پاس جو ہے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ان سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، اور ہر پریس کانفرنس میں یہ روٹین بن گئی ہے کہ مجھے جو ہے وہ معذرت کرنی پڑتی ہے ان لوگوں سے، تو میں ان سے اس پریس کانفرنس میں معذرت چاہ لیتا ہوں کہ جن کے میں نام نہیں لے پایا ہوں، جہاں پر ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ کہنے کا مقصد جناب یہ ہے، خواتین حضرات، بچوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، پاکستانیوں، پاکستان کی تمام لوگوں، سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، 70 سالہ تاریخ میں، یہ واحد پارٹی ہے، یہ واحد تنظیم ہے جو صرف 6 ماہ کے قلیل مدت میں، قلیل عرصے میں
آج کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی ہے 6 ماہ کے مختصر عرصے میں. اب یا تو اگر اصول پسند لوگ ہوتے, تھوڑا سا جو ہے وہ کریج رکھنے والے لوگ ہوتے, تو جس کی بات بھی غلط ثابت ہوئی ہے تو ان کے اندر یہ کریج ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ تجزیہ کیا تھا, یہ کومنٹری دی تھی, آج ہماری بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے, تو ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں. معذرت کا لفظ میں نہیں کہوں گا, لیکن کہہ کہ ہاں بھائی ہم غلط تھے اور یہ صحیح ثابت ہو گئے. لیکن بدقسمتی سے یہ والا ڈی این اے تو پاکستان میں گزرا نہیں ہے, یہ والا کام ہو نہیں سکتا. اپنی غلط بات کو اور غلط ثابت ہونے کے بعد اس کو اور زور دے کر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہماری غلط بات ٹھیک ہے. اچھا بھائی دعائیں خیر کرتے ہیں ان کے لیے, ان سب لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. نہ ہم نے پہلے اپنے رستے میں کوئی تبدیلی لے کر آئے, نہ ہم نے جو ہے وہ ان باتوں سے متاثر ہو کر, لوگوں کے تبصروں سے متاثر ہو کر ہم نے اپنے آپ میں کوئی چینجز لے کر آنی, اس لیے کہ ہمارا ارادہ پختہ ارادہ ہے. اور میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ بھائی جب آپ ایک سفر کرتے ہیں, ہم جس سفر پہ نکلے ہیں تو ہم اس سفر پہ ہماری کنسنٹریشن ہماری منزل ہے. اگر میں راستے میں اس سفر پہ ہر بھونکنے والے کتے کو جواب دینے لگوں گا, راستے میں مسافروں کو کتے مل جاتے ہیں, تو ہر مسافر اگر ہر کتے کو رک کر اس کے بھونکنے کے اوپر اس کو جواب دے گا, اس سے انٹریکٹ کرے گا, اس کو چپ کرانے کی کوشش کرے گا, تو اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا. تو ہمیں تو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. تو جب مسافر سفر طے کرتے ہیں تو ان کو لیفٹ رائٹ پہ آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازوں پہ ان کو روکنا نہیں چاہیے, ان کو اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے. نا ایک بہت بڑا الزام ہم پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمارے اوپر ایک الزام لگانے کی یہ کوشش کی جاتی ہے, اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے دوستوں کی طرف سے کی جاتی ہے وہ ساری کوشش, کہ ہمارے پاس پاک سرزمین پارٹی میں جتنے لوگ آ رہے ہیں, اور خاص طور پر جو لوگ ہماری سابقہ پارٹی سے آ رہے ہیں, وہ سب کے سب جو ہے وہ برے لوگ ہیں. تو سب کے سب جو برے لوگ ہیں وہ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کرمنلز جو ہے وہ ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں, ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں. کرمنلز وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں. اب آج میں اس کو طے کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے, آپ لوگوں کے ذریعے. میں فاروق بھائی سے بھی کہتا ہوں, بڑی مؤدبانہ اور گزارش کرتا ہوں کہ ایک کام کریں, میرا ایک مسئلہ آسان کریں, اور پاکستان میں وہ لوگ جو یہ کومنٹری کرتے ہیں ان کو بھی میں جو ہے وہ شامل حال کرنا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو میں, کہ آج آپ ایک کام کر لیں کہ آج فاروق بھائی اپنے پاس کے ان تمام لوگوں کی لسٹ مجھے فراہم کر دیں کہ جو ان کی نظر میں برے لوگ ہیں. وہیں سے آ رہے ہیں نا میرے پاس, تو فاروق بھائی کے پاس سے آ رہے ہیں, تو جو ان کی نظر میں برے لوگ ہیں وہ اپنے پاس کے لوگوں کی لسٹ مجھے فراہم کر دیں. میں ادھر گیٹ پہ بڑے بڑے فونٹ میں لکھ کر وہ لسٹ لگا دوں گا, اور آپ کے ذریعے اعلان کر دیتا ہوں کہ بھائی ہر آنے والا اپنا نام پڑھے وہاں پہ باہر, جس کا نام فاروق بھائی کے پاس سے آیا ہوا وہ اندر نہ آئے. مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے؟ جس کا نام ادھر باہر فاروق بھائی نے دیا ہوا ہے وہ لسٹ میں لگا دیتا ہوں باہر, میں میڈیا میں اس کو پرنٹ کروا دیتا ہوں, میں چلوا دیتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے, بڑی مہربانی ہوگی. آپ وہ سارے نام چلا دیں, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نہیں لوں گا ان کو. تو فاروق بھائی اپنے پاس کے سارے برے لوگوں کی لسٹ برائے مہربانی مجھے ایک دفعہ دے دیں. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں لوں گا, اور یہاں باہر لسٹ لگا دوں گا, اور کہوں گا جو آئے وہ لسٹ پہلے پڑھ کر آئے, جس کا نام وہ لسٹ میں ہے وہ اندر نہ آئے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ کرمنل ہو جاتا ہے. جب تک وہ ادھر تھا وہ پاک صاف پارسا تھا, ادر وے اراؤنڈ ہے. آج کل انہوں نے جو ہے وہ لانڈری کہنا چھوڑ دیا. جب سے میں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو گندا رہنے کا کیوں شوق ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے لانڈری لگا رکھی ہے, جب اور ہمارے پاس جو آتا ہے دھل جاتا ہے. جب سے میں نے یہ کہا کہ بھائی تم لوگ گندے کیوں رہنے چاہتے ہو یار, تم پلید کیوں رہنا چاہتے ہو بھائی, دھل جاؤ, آ جاؤ, صاف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے توبہ کرو, معافی مانگو. دوسری بات یہ کہ میں یہ پہلے دن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ جی ہمیں یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. ارے بھائی میں بھی ایک دفعہ تو چونک گیا یار, میں نے کہا میں نے کیا کہہ دیا ہے بھائی, ذرا چیک تو کرو.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں وہ شائستہ زبان نہیں ہے، یہ زبان ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ خود مطلب جن کے صرف یہ کہا جائے کہ لک ہوز ٹاکنگ، کہ کون یہ بات کر رہا ہے۔ اچھا بھائی، میں نے کہا چلو یہ بھی کہہ رہا تو سن لیتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں، اپنا انسان احاطہ کرے، معلوم کرے کہ بھائی ہو سکتا ہے زبان استعمال کر دی ہو۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے پوری اپنی ساری ہمیں یاد رہتی ہے چیزیں ہم نے نکال، میں نے کہا شاید بھائی کچھ کہہ دیا ہو اس طرح۔ تو میں تو آپ کو کہوں کہ تاریخ کے تمام شائستگی کے جو ہے نا، میں نے سارے ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑ دیے ہیں اس 6 ماہ میں۔ تو میں نے تو ساری شائستگی اور تہذیب اور تمدن کو میں نے بڑا بروئے کال رکھا ہے، اس لیے کہ ہمارا کام بڑا ہے۔ تو میں نے تو بہت نظر ڈالنے کے باوجود بھی مجھے نہیں نظر آیا کہ میں نے کوئی کسی کو گالی بکی ہے، کوئی ناشائستہ زبان استعمال کی ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ مجھے جس چیز کو ناشائستہ کہتے ہیں، غلط زبان کہتے ہیں، اب بھائی ایک میں بول رہا ہوں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں بول رہا ہوں الطاف حسین صاحب شراب کے نشے میں دھت تقریریں کرتے ہیں اور اپنے فیصلے سناتے ہیں۔ اب میں اس کو کیسے بولوں؟ کیا بولوں کہ بھائی روح افزا پی کر، یہ بولوں میں کہ الطاف حسین صاحب لال شربت روح افزا پی کر جو ہے وہ فیصلے فرماتے ہیں، یہ بولوں میں؟ بھائی یہ میں نہیں بول سکتا یار، کیا بولوں میں؟ کوئی اورنج جوس پیتے ہیں کیا بھائی؟ وہ شراب کے نشے میں دھت کو شراب کے نشے میں دھت ہی کہا جائے گا نا۔ الطاف حسین صاحب راک ایجنٹ ہیں۔ اب میں کیا کہوں کہ پڑوس ملک کے ایک جو ہے وہ بہت ہی خفیہ ادارے کے ایک جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ولن کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے وہ جو ہے وہ خفیہ اہلکار ہیں۔ یار مجھے نہیں آتی ہے بھائی، راک ایجنٹ ہی کہلائے گا، پروو ہو گئی نا۔ جھوٹ بولوں تو بولو کہ ہاں جھوٹ بول رہا ہے۔ آج دنیا میں ساری باتیں پروو ہو گئی ہیں۔ اب میں بولوں بھائی الطاف حسین صاحب راک ایجنٹ ہیں، پروو ہو گئی بات ساری، پاکستان کے خلاف 22 سالوں سے پیسے لے رہے ہیں، پروو ہو گئی ساری بات۔ تو یہ ناشائستہ زبان نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ میں تو صرف سچ بول رہا ہوں، سچ اٹ سیلف کنڈیمز الطاف حسین اینڈ ادرس۔ آئی ایم جسٹ اسپیکنگ دا ٹروتھ، not anything but the truth. Truth condemns Altaf Hussain. I'm not condemning Altaf Hussain. I'm not condemning MQM. اب تو 2 ہو گئی پاکستان لندن۔ میں تو صرف سچ بول رہا ہوں، سچ جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے۔ اگر سچ کسی کو کنڈیم کر رہا ہے تو I cannot help it، میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ 2 باتیں میں ایک تو 2 بات، دوسری بات ہو گئی ہے، ایک تو وہ ہمارے پاس غلط لوگ آ رہے ہیں، اس کا میں نے مسئلہ حل کر دیا۔ آج کی بات سے ہوپ فلی کہ فاروق بھائی مجھے اپنے پاس کی ساری لسٹ دے دیں گے کہ کون کون ان کے پاس غلط آدمی ہے، تو میں اس کو نہیں لوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ جناب اس شہر میں ہم نے جو بات کی کہ بھائی میں آج آپ کے ذریعے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈی جی رینجر صاحب سے مخاطب ہو کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے ٹھنڈے دل سے سنیے میری بات، اور میں بھی بہت ہی بالکل آرام سے یہ والی بات کر رہا ہوں، بغیر کسی ایموشن میں آئے بغیر، کہ ڈی جی رینجر صاحب جب بھی اس پوسٹ سے جائیں گے، کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نا، جب بھی اس پوسٹ سے ہٹیں گے تو وہ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کر جانا پسند کریں گے، یا ان کی کیا خواہش ہوگی کہ وہ اپنے پیچھے اس کراچی میں کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے کہ ان کے جانے کے بعد، ان کی موجودگی میں اور ان کے جانے کے بعد کراچی امن کا گہوارہ ہو گیا؟ کیا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے، یا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے کہ نہیں، انہوں نے اپنے دور میں ہزاروں لوگوں کو بند کر دیا، پابند سلاسل کر دیا، کیسز چل گئے، اور ان کے دور میں اتنے ہزار لوگ پکڑے گئے، اتنی سینکڑوں عمارتیں گرا دی گئیں ہیں، اتنے سارے جو ہے، یا یہ لیگیسی چھوڑ کر دو چوائسز ہیں۔ کیا وہ یہ کہ اپنے جانے کے بعد یہ بیٹھ کر اپنے دوست، اپنی فیملی کو یہ بتانا چاہیں گے کہ دیکھو میرے بعد امن ہو گیا، یا یہ بتانا چاہیں گے کہ میں نے 5000 لڑکا بند کر دیا؟ اگر 5000 لڑکا بند کرنے کے بعد اگر امن نہیں ہوا تو ڈی جی رینجر صاحب اس لیگیسی کو نہیں افورڈ کر پائیں گے۔ اگر ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی موجودگی میں اور ان کے جانے کے بعد بھی امن قائم نہیں ہو سکا الٹیمیٹ اس شہر میں، تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں
کہ انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے اس اچھے کام کا کنکلوژن یہ ہونا چاہیے کہ ان کے رہتے ہوئے اور ان کے جانے کے بعد اس شہر میں پائیدار امن ہو، اس شہر میں پائیدار امن ہو. یہ لیگیسی، یہ اپنا پاسٹ ان کو چھوڑ کر جانا چاہیے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. یہ نہیں چھوڑ کر ان کو جانا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے صرف یہ کلیم کریں کہ انہوں نے اتنے لوگ پکڑ لیے. اس پکڑنے سے کیا امن قائم ہوا؟ اب میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا میں کہیں پہ بھی آرمی، رینجرز، ایف سی امن قائم نہیں کر سکتی. مارک مائی ورڈ، امن قائم نہیں کر سکتی. الٹیمیٹ حتمی امن قائم کوئی بھی آرمی، کوئی بھی رینجرز، کوئی بھی ایف سی نہیں کر سکتی. نہ وزیرستان میں کر سکتی ہے، نہ بلوچستان میں کر سکتی ہے، اور نہ کراچی میں کر سکتی ہے. وہ کیا کر سکتی ہے؟ پاکستان اور دنیا کی تمام ہارڈ فورسز آرمی وہ امن قائم کرنے کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہے. وہ امن قائم کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ، ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں. وہ اپنی ہارڈ فورس، اپنی بندوقوں کے ذریعے، اپنے آپریشن کے ذریعے ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے. وہ بلوچستان میں بھی انہوں نے کر دیا ہے یہ، اور یہی ان کی سکسیس ہے. وہ وزیرستان میں بھی انہوں نے کر دیا، اور وہ یہاں پر انہوں نے کراچی میں بھی کر دیا ہے. وہ اس سے آگے کام الٹیمیٹ امن قائم نہیں، امن قائم کرنا، الٹیمیٹ قائم کرنا ان سیاسی قوتوں کا کام ہے کہ جو کہ لوگوں کے ذہنوں پہ کام کریں، جو کہ لوگوں کے دماغوں پہ کام کریں. اگر آپ کے پاس ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ انہوں نے ہتھیار اٹھانا ہے، ان کو موقع ملے تو انہوں نے ہتھیار خریدنا ہے، ان کو موقع ملے تو ان کو انہوں نے قتل کرنا ہے، ان کو موقع ملے تو انہوں نے کرائم کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ہزاروں ایسے ذہن ہیں تو آپ کو ان کے ذہنوں کا نہیں پتا، آپ پھر آپریشن کر کے ان ذہنوں کو چینج نہیں کر سکتے. یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ پاک سرزمین پارٹی کر رہی ہے. اینڈ پاکستانیز، آل پاکستانیز، حکومت پاکستان اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کے رینجرز، پاکستان کی پولیس، پاکستان کی صوبائی حکومت، پاکستان کی فیڈرل حکومتوں کو اس بات پہ پاک سرزمین پارٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ میں معاشرے سے، اور میرے لوگ معاشرے میں ایک ایسے ان ایسے ذہنوں پہ کام کر رہے ہیں کہ جو کہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ وہ غلط کام کریں، جو کہ برے لوگ معاشرے میں کہلاتے ہیں. ہم نے کوئی شائع نہیں کیا اپنے پاس، ہم نے کوئی میٹھا میٹھا حبب کھانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے پہلے دن کہا کہ ہم فرشتوں کے اوپر تبلیغ کرنے نہیں آئے. تو ہم آج جو لوگ، جن لوگوں کو ہم اپنے پاس بلا رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم جن کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں، آج 7 مہینے ہو گئے. کیا پاک سرزمین پارٹی کے بینر تلے کسی ایک آدمی نے بھی کوئی ایک کرائم بھی آپ کو رپورٹ ہوا ہے؟ کوئی ایک کرائم بھی رپورٹ؟ کسی نے ایک پتھر بھی مارا کسی کو؟ ایک پتھر کسی کو نہیں مارا اس 7 مہینوں میں. ہم نے کیا، پاک سرزمین پارٹی نے، مصطفیٰ کمال نے کھڑے ہو کر کیمروں کے آگے یہ آواز نہیں لگائی؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ ہم نے بولا اس شہر میں کھڑے ہو کر جہاں پر اسلحے کی بھرمار ہے، ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ نوجوانوں، اسلحہ پھینکو، ہتھیار پھینکو، قلم اٹھاؤ، کتابیں خریدو، کمپیوٹر خریدو. جہاں پر لوگ کمانڈوز ٹریننگ دینے کی باتیں کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، وہاں پر کھڑے ہو کے اگینسٹ دی آڈ ہم نے اپنی پلیٹ فارم سے یہ بات کی ہے کہ نوجوانوں، کراچی کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، ہتھیار پھینکو، اسلحہ پھینکو، کمپیوٹر خریدو، کتابیں خریدو. یہ ہمارا موٹو ہے. اس سے امن قائم ہوگا، اس سے امن قائم ہوگا. تو میری کسی بھی بات کو غلط اس کو مطلب نہ لیا جائے. میں پاکستان کی بہتری میں یہ بات کر رہا ہوں. امن قائم، ہم الٹیمیٹ جو آپ کا کام تھا، آپ نے اسپیس کریٹ کیا ہے. ہم ذہنوں کو چینج کر رہے ہیں. اگر یہ ذہن چینج نہیں ہوئے تو کل ذرا سا کسی کو موقع ملے گا اسلحے کا انبار دوبارہ لگا لے گا. کل ذرا سا کسی کو موقع ملے گا، ٹارگٹ کلنگ دوبارہ شروع کر دے گا. کل جہاں ذرا سا کسی کو موقع ملا وہ اپنے گروپس جو ہے وہ ری آرگنائز کرے گا. تو خدارا ان نوجوانوں کو موقع دیجئے چینج ہونے کے لیے، جس طرح آپ نے بلوچستان میں دیا ہے، جس طرح آپ نے
فاٹا وزیرستان میں دیا ہے. کراچی کے بھی نوجوانوں کو چینج ہونے کا موقع دیجئے. ہم بڑا کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے, ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈی جی رینجر صاحب جب یہاں سے جائیں تو وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جائیں کہ ان کے جانے کے بعد اس شہر میں پائیدار امن ہو گیا, اس کے بعد سے امن و امان کی سچویشن خراب نہیں ہوئی. اور وہ اکیلے امن نہیں لا سکتے, یہ میں بتا دوں. ہمارے سافٹ ویئر کے بغیر امن نہیں آ سکتا. ان کے پاس ہارڈ ویئر ہے, ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے. وہ ہارڈ ویئر بیکار رہ جائے گا اگر یہ سافٹ ویئر نہیں ڈلا اس کے اندر. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1, میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ پچھلے چند دنوں سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ یہ پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ آپس میں مل کیوں نہیں جاتی ہیں. اچھا, اس سے پہلے میں صرف اور صرف لوگوں کی توجہ دلا دوں کہ ہم نے پچھلے ہفتے چند 2 ہفتے پہلے ایک سین دیکھا پاکستان کے کینوس میں کہ وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی پوری کیبنٹ اور پورے وزیر اعظم پاکستان کی کیبنٹ, انہوں نے جو ہے وہ اپنے دل, اپنے بازو, اپنے آپ کو بچھا لیا ایم کیو ایم کے آگے ہیں. بالکل باہیں کھول دی انہوں نے اور بچھا لیا انہوں نے اپنے آپ کو. تو میں نے تو چیک کروایا کہ بھائی آج کل سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل رہا ہے یا مغرب سے نکل رہا ہے. تو مجھے کہا کہ نہیں بھائی مشرق سے نکل رہا ہے سورج. مجھے تو لگا کہ مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا سورج اور مشرق میں غروب ہو رہا ہے. جب میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک میٹنگ میں آرمی چیف سے ایم کیو ایم کا مقدمہ لڑتے ہوئے دیکھا بھائی, کہ واہ واہ واہ, مطلب مجھے لگا کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا. چیک کروائے تو پتہ چلا نہیں مشرق سے ہی نکل رہا ہے. اچھا بھائی وجہ کیا ہے اس کی؟ مجھے کیوں یہ فیلنگ آئی؟ مجھے اس لیے یہ فیلنگ آئی کہ جس وزیر اعلیٰ کا ایک آفیسر اسی ایم کیو ایم کے میئر کو, جو کہ ڈپٹی میئر ایکٹنگ میئر بنے ہوئے ہیں, اس کو سیوک سینٹر گھسنے نہیں دے رہا. اس کو سیوک سینٹر میں باہر کے گیٹ کو بند کر کے چوکیداروں کو کہہ رہا ہے اس کو واپس بھیجو. الیکٹڈ میئر کو, الیکٹڈ ڈیپٹی میئر جو کہ ایکٹنگ میئر ہے, اس کو اسی وزیر اعلیٰ کا, اسی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ, گورنمنٹ آف سندھ کے وزیر اعلیٰ کا ایک آفیسر ادنا سا, وہ اس کے شہر کے الیکٹڈ میئر کو گھسنے نہیں دے رہا. لیکن اس پارٹی کا مقدمہ وزیر اعلیٰ لڑ رہے ہیں. تو لوگوں دھوکے میں نہیں آنا. پیپلز پارٹی کو, حکومت سندھ کو, حکومت پاکستان کو ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی شکل میں سوٹ کرتی ہے. الطاف حسین بھی سوٹ کرتے ہیں. وہ تو اگر وہ گالم گلوچ نہیں کرتے, اپنے آپ کو کے اوپر بم نہیں پھاڑتے, تو ہماری بات کسی نے ماننی نہیں تھی. وہ تو چل ہی رہا تھا سارا سلسلہ. وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کروا دیا. ان کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان جیسے بیگیجز کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, یہی پریویل کریں گے. مجال ہے کسی کے کہ ہماری پارٹی کا کوئی جو ہے وہ الیکٹڈ یونین کاؤنسل کا آدمی بھی ہو, اس کو سیوک سینٹر میں گھسنے سے منع کر دیں یار, بند کر دیں گے پھر پارٹی ہیں. ہمارے اس شہر کا جیتا ہوا یونین کاؤنسل کا آدمی ہو اور وہ اپنے شہر کے سیوک سینٹر میں نہیں جا سکتا, اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں, ایم کیو ایم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آرمی چیف کے سامنے. تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ وہ اس لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ ان کو ایسے ہی بہت سارے بیگیجز کے ساتھ والی ایم کیو ایم چاہیے کہ جو ان کے سامنے لوگوں کے حقوق کے لیے نظریں نہ اٹھا سکے. ان کے 2 گن مین چینج کریں گے وزیر اعلیٰ صاحب تو وہ پیروں میں آ جائیں گے. اس لیے پیروں میں آ جائیں گے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فاروق بھائی, مرے بغیر جنت میں نہیں جایا جاتا. جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے, مرنا پہلی شرط ہے. ہمارے کچھ دوست بیچارے جو ہیں وہ مرے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں چلتے پھرتے اسی دنیا کے مزے لوٹتے ہوئے بغیر قبر میں جائے جنت میں چلے جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہمیں پرابلم کیوں نہیں ہے؟ ہم سوچ کر آئیں کہ بھائی ہم مر کر جنت میں جائیں گے, ہمیں اس لیے پرابلم نہیں ہے. تو ہمارے گارڈز ہمیں دیے ہی نہیں ہیں. ہمارے گارڈز رکھو ہٹاؤ. لوگ کہتے ہیں جی فلاں
دور آئے گا تو پی ایس پی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، فلاں کی سپورٹ ہے پی ایس پی. ارے بھائی سارے دور لے آؤ، ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کسی کا بھی دور آ جائے گا تو میرے پاس سے کیا لے جائیں گے؟ یا تو مجھے پیسے دے رہے ہو تو میری تنخواہ بند کر دیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا، یا میرے پاس کوئی ایک آدمی بھی لے کر آیا ہو کوئی تو میرا وہ آدمی لے کر چلے جائیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا. وہ یہ جو کچھ ہے سارا ہماری اپنی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ہمیں ہمارے پاس کوئی بھی حکومت کا آدمی، ادارے کا آدمی ایک آدمی لے کر نہیں آیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ایک روپے ہم نے کسی سے بھیک، کسی سے پیسے نہیں مانگے. اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ ہے ہماری اپنی کاوشوں سے، لوگوں کی محنت سے جو ہے وہ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے سب کچھ چل رہا ہے. تو ہمارا کیا چھینیں گے بھائی؟ ہمارا کیا چھینیں گے؟ ہم سے کیا لے کر جائیں گے نا؟ تو یہ جو بات چل رہی ہے بار بار کہ ایک ہو جانا. اب میں نے تو بہت کھلی آفر کی ہے. میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں فاروق بھائی. آپ لوگوں نے مجھ سے اتنے سارے بوم سر مارے ہیں میرے اوپر پچھلے 6 ماہ سے کہ فاروق بھائی نے یہ کہہ دیا آپ کو، فاروق بھائی نے وہ کہہ دیا آپ کو، فاروق بھائی نے ایسے کہہ دیا. فاروق بھائی جب وہاں پر بیٹھ کر ان کی بھی زبان بول رہے تھے، میں نے فاروق بھائی کو معصوم، مظلوم کے علاوہ، شریف آدمی کے علاوہ شاید ایک آدھ دفعہ ہی میں نے جو ہے وہ تھوڑی سی ڈوز دی ہو ہلکی بلکی. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور وہ اس لیے دینی پڑتی کہ فاروق بھائی جو ہے نا تھوڑے سے جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں نا، مطلب جتنا بارود ان کو بھرا ہوا ہے اس سے آگے نکل جاتے ہیں تھوڑا سا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب ان کو کیا کہہ رہے ہیں اتنا بولیں تو مجھے کوئی پرابلم. مجھے پتا کہ بھائی پرچہ آیا ہے اتنی بات کی، لیکن فاروق بھائی اس میں جو جملے ایڈ کرتے ہیں نا اپنے، تو ہمیں پتا ہو، اس لیے ہم نے تھوڑی ڈوز دی کہ فاروق بھائی اپنی لمٹ میں رہیں اور لیول پہ کھیلیں آگے. تو ہم نے آگے جو ہے زیادہ بات، لیکن میں نے میکسیمم جو ہے وہ ان کو معصوم، مظلوم کہہ کے جو ہے وہ ٹائم گزارا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں، میں نے ابھی ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ والی بات کی ہے کہ فاروق بھائی کو میں دونوں ہاتھوں سے ویلکم کرتا ہوں. فاروق بھائی کی ٹیم کے ایک آدمی کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کرتا ہوں، اور بالکل مل جانا چاہیے، اور ملیں گے. یہی الٹیمیٹ سولوشن ہے. اور ملنا پی ایس پی میں ہے. ہم نے ایک پلیٹ فارم فاروق بھائی کے لیے بنایا ہوا ہے. آج جس جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کی جگہ نہیں ہے. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر کسی منشیات فروش کے گھر کو کرائے پہ لے لیں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ بندہ منشیات فروش ہے، مالک مکان، اور 2 مہینے کے بعد آپ جب اس کے گھر پہ کرائے پہ رہ رہے ہیں اور وہ منشیات فروش کو پولیس پکڑ لے تو کیا، اور پتہ چل جائے کہ منشیات فروش ہے، تو کیا اس منشیات فروش کے پکڑے جانے پہ جس گھر پہ آپ کرائے پہ ہیں وہ گھر آپ کے نام ہو جائے گا؟ نہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ گھر چھوڑ کر دوسرا گھر کرائے پہ لے لیں گے. یہ کہاں سے ہو جائے گا کہ منشیات فروش کا جو گھر ہے وہ کرایہ دار کے نام پہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. الطاف حسین پکڑے گئے 22 اگست کو. اب میں اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر دوں، آپ ان کے گھر میں رہ رہے تھے، ایسا کیسے ہو جائے گا بھائی کہ آپ کہیں گے بھائی آج سے الطاف حسین ختم، میں جو ہے وہ مالک بن گیا؟ نہیں ہے جگہ. وہ الطاف منشیات فروش کا گھر منشیات فروش کا ہی رہے گا، اس کے گھر کی اونرشپ چینج نہیں ہوگی. تو فاروق بھائی جہاں پہ ہیں وہ فاروق بھائی کی جگہ نہیں ہے. یہ جگہ پاک سر زمین پارٹی، یہ ہماری جگہ ہے، یہ فاروق بھائی کی جگہ ہے یار. یہ فاروق بھائی کی جگہ ہے، فاروق بھائی کی ٹیم والوں کی جگہ. فاروق بھائی کے ساتھ ایک آدمی بھول جائے کہ اس نے ہمارے لیے کیا بات کی. لیکن دیکھو ہمارا مقصد ایگو نہیں ہے ہمارے اندر. ہمارا مقصد کوئی شخصی مقصد نہیں ہے. ہم کوئی انا کو لے کر چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا کوئی جو ہے وہ پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. کوئی ہمارا شادی ہال یہاں پر قبضے میں نہیں تھا جس کو مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی چھڑوانے آئے تھے. کوئی میرا پلاٹ قبضے میں نہیں تھا جس کو ہم پوزیشنیں لینے نہیں آئے تھے. یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، لیفٹ رائٹ اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے یار، یہ تو پوزیشن ہولڈر لوگ تھے سارے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پوزیشنوں کو سیکریفائز کر کے آئے. یہ ہمارے پاس نہیں تھے تو یہ پوزیشنوں پہ تھے، یہ عہدوں پہ تھے، یہ مراد یافتہ لوگ تھے، یہ چھوڑ کر آئے سارے لوگ. تو ہماری کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے. تو میں بالکل کیٹیگوریکلی فاروق بھائی اور ان کی ٹیم کے ایک فرد کو یہ آفر کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کو دیر نہ کریں. ہمارے دروازے، ہماری باہیں آپ کے لیے کھلی ہیں.
آپ فوراً سے بیشتر تشریف لے آئیے یہاں پر. وہ جگہ آپ کی نہیں ہے. آپ ہمارے بڑے ہیں, عمر میں بھی بڑے ہیں, اور ہماری رسپیکٹ آپ کو رہے گی. جو کام ہم نے کیا ہے فاروق بھائی, انفارچونیٹلی یہ کام آپ کو کرنا چاہیے اور ہمیں آپ کو فالو کرنا چاہیے. اب ہم نے کر دیا یہ کام, اب ہمیں فالو کریں. ایسے ہی ہے, ہم نے کر دیا یہ کام, اصولاً تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا اور ہم آپ کو فالو کرتے جو کام ہم نے کیا ہے. لیکن اب ہم نے یہ کام کر دیا ہے تو چلیں, اب آپ آئیے, انا کو توڑیں. کوئی ہم آپ کو فیل بھی نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کہاں سے آئیں. آپ کو ہم جو ہے وہ اپنے پلکوں پہ بٹھائیں گے, آپ کو اور آپ کی ٹیم کے تمام لوگوں کو, کسی کو خوف نہیں کھانا چاہیے. نا اب میں اب اس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. آج جو خوشی کا جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ میرے رائٹ ہینڈ پہ نیک محمد بھائی ہیں. ہم ان کو پتھروں کے زمانے کا آدمی کہتے ہیں ایم کیو ایم میں. وہ یہ کہ جب یہ ذمہ دار تھے نا, زونل کمیٹی کے ممبر تھے, تو اس وقت جو ہے وہ ہماری کارکنوں کی جو ہے کارکنوں والی جو عمر تھی نا, وہ چند ہفتے چند دنوں کی تھی. یہ اتنے سینئر لوگ ہیں. سلیم تاجک بھائی موسٹ سینئر آدمی, رابطہ کمیٹی, ایکس رابطہ کمیٹی ممبر, اور آئی ایس ٹی سی, اور موجودہ کیا ہے یہ تو پتہ نہیں چلتا کب رابطہ کمیٹی کون سی آ رہی جا رہی. یہ موجودہ بھی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہے. ہاں, یہ موجودہ بھی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں بھائی. پتہ نہیں اتنی کنفیوژن مچا دی ان لوگوں نے یار کہ یہ پتہ نہیں, یہ خود ہی بتائیں گے. بہرحال کہیں والی ہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں. نہیں نیک محمد بھائی بھی جو ہے وہ جب یہاں سے گئے تھے تو رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے, پھر ان کو سی سی میں ڈالا, پھر پتہ نہیں اور کیا. شاگر بھائی بھی ایکس رابطہ کمیٹی ممبر رہے ہیں, اور جو ہے وہ آئی ایس ٹی سی کے کو دیکھتے رہے ہیں. سی سی کے ممبر آج بھی سی سی کے ممبر ہیں. نا اب ان لوگوں کی ڈیفینیشن کیا ہے ذرا میں آپ کو, جو آپ کو کتابوں میں, آپ کو ٹی وی پہ آپ کو چیزیں, یہ آپ کو آج نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ, اس کے بعد آپ کو یہ اسکرین پہ نظر نہیں آئیں گے. یہ ٹی وی پہ آنے والی شکلیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آرگنائزیشنز بنائی ہیں, جنریشنز آفٹر جنریشنز آرگنائزیشن بنائی ہیں. میں اسی لیے بہت زیادہ میں مسرت فیل کر رہا ہوں, میں کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ان کو بنانے والے یہ لوگ ہیں. جن کو آپ فیسز دیکھتے ہیں, ان کو بنانے والے یہ لوگ ہیں. جو آرگنائزیشن جس کی تعریف ہوتی ہے, الطاف حسین صاحب کی آرگنائزیشن اور ایم کیو ایم کا ڈسپلن, اور یہ وہ تو 25 سالوں سے جو ہے وہ باہر ہیں. تو کیا مطلب, وہ کیا آسمان, وہ ان کی روح آتی ہے یہاں پر, وہ آتی تھی اور آرگنائزیشن بناتی تھی؟ نہیں بھائی, یہ لوگ تھے, یہ لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کی آرگنائزیشن بنایا, جنہوں نے زونز بنائے, جنہوں نے سیکٹرز بنائے, جنہوں نے یونٹس بنائے, جنہوں نے لوگوں کی تربیت کی, جنہوں نے نظریہ بیچا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظریہ سیل کیا. یہ وہ لوگ ہیں. تو آج میری آرگنائزیشن کیپیسٹی اور کیپیبلٹی, اللہ کا شکر ہے کہ اس کو آپ 1000 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں, 1000 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں. تو میں ان کی تعریف, یہ میں آپ کو, یہ کہیں کتابوں میں نہیں ملے گی یہ بات, یہ آپ کو شاید انٹرویو دیتے ہوئے نظر نہ آئے, یہ آپ کو ٹی وی, اس لیے ٹی وی والے لوگ ہی نہیں ہیں یہ. لیکن جو ٹی وی پہ جو چہرہ نظر آ رہا ہے, آج بھی نظر آ رہا ہے, پوری ایم کیو ایم دونوں یہاں والے وہاں والوں کو ملا کر, اور ایون کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے جو لوگ ہیں. تو آپ رینڈم میں کسی کو پک کریں گے تو جو ہے وہ ان کے بنائے ہوئے کارکنان ہوں گے, ان کی آرگنائزیشن کے بنائے ہوئے لوگ ہوں گے, ان کی محنت کرنے والے لوگ ہوں گے. تو یہ جس چیز کو ہم بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, آرگنائزیشن, یہ وہ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں. اب یہ آرگنائزیشن ہماری جو بن رہی ہے اس کے اندر اللہ کا شکر ہے شامل ہو گئے ہیں. یہ 2 حضرات تو سلیم بھائی اور یہ نیک محمد بھائی تو ملک میں نہیں تھے, یہ کل ہی پہنچے ہیں, ایک پرسوں آئے, ایک کل آئے. شاگر بھائی تھے. تو یہ تینوں افراد سینئر رابطہ کمیٹی کے ممبران رہے ہیں. سینئر رابطہ کمیٹی کے ممبران سال رہے ہیں, یہ کئی سالوں تک رہے ہیں. اور آج انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کو جو ہے جوائن کیا ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مبارکباد میں اس لیے نہیں پیش کرنا چاہتا کہ انہوں نے مجھے جوائن کر لیا ہے. مبارکباد میں ان کو اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں اب ایک موقع دے دیا. بہت سارے لوگوں کو ایسے موقع نہیں دیے ایم کیو ایم میں, وہ زندگی سے چلے گئے, یہ آج بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زندگی میں یہ موقع دے دیا کہ یہ آج سے بھلائی کے راستے کو اپنائیں اور آج سے لوگوں کو بھلائی کے راستے کے اوپر راغب کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اجر دے, اور اس کام کے کرنے کا ان کے خاندان والوں کو اس کا اجر دے, اور ان کے آئندہ آنے والی
نسلوں کو اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر جو ہے وہ ان کے اس کے اجر کو نازل کریں, قیامت کے دن ان کو اس کا اجر ملے, اور ان کے ہاتھ سے بنائی ہوئی آرگنائزیشن لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے, لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے, لوگوں کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے. میں اس موقع تو ان کو میں مبارکباد پیش کی. اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کو 2 سے 3 باتیں میں آپ کو اور کروں. اس ملک میں چند دنوں پہلے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں 2 امپورٹنٹ بل منظور ہوئے ہیں. ایک تو ریپ کے حوالے سے, ریپ وکٹم کے حوالے سے ایک جو جس میں ڈی این اے انکلوڈ کیا گیا ہے, اور ساری چیز میں ہم پاک سرزمین پارٹی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. پہلے والے بل کو, ریپ وکٹم کے حوالے سے جو چینجز لے کر آئی گئی ہیں, جو قانون بنایا گیا ہے, پاک سرزمین پارٹی اٹ واز لانگ ڈیو, ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. دوسری بات, دوسرا جو بل ہے جو کہ اینٹائی آنر کلنگ جو بل ایکسیپٹ ہوا ہے, ہم اس کو پارشلی ہم اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, بٹ ایک ڈسنٹ نوٹ کے ساتھ, وہ یہ کہ آپ نے اس کو کمپاؤنڈیبل آفینس کر دیا ہے. آپ وہ جو بل پیش ہوا تھا وہ نان کمپاؤنڈیبل آفینس تھا. دیٹ مینس یہ کہ اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ اب آنر کلنگ میں مرنے والے آدمی کے اندر اس کے لواحقین کو آپ نے یہ آپشن دے دیا ہے کہ اگر کوئی کمپرومائز کرنا چاہے تو کمپرومائز کر لے. آپ نے اس کو کمپاؤنڈیبل کر دیا, کمپرومائز کرنا چاہے اس کی یہ آپشن نہیں ہونا چاہیے. تو اوریجنل بل میں یہ آپشن نہیں تھا. بھائی یہ جو آنر کلنگ ہے یہ تو کر ہی رہے ہیں ان کے بھائی, باپ, رشتہ دار, چچا, تو آپ نے یہ آپشن ایک لکونہ ڈال دیا اس کے اندر کہ جو مارنے والا ہے اسی کو آپ نے یہ آپشن دے دیا کہ وہ آپ سے جو ہے کمپرومائز کر لے. تو بھائی مارنے والے وہ جو کمپرومائز کرنے والا ہے وہی تو قاتل ہے. تو اس کو جو ہے وہ برائے مہربانی پاک سرزمین پارٹی سمجھتی کہ یہ بہت احسن اقدام ہے, بہت احسن قدم ہے, اور پاک سرزمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس پہ نظر ثانی کی جائے اور اس کو نان کمپاؤنڈیبل آفینس جو ہے اس کو قرار دیا جائے, جہاں پر یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. تیسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پاک سرزمین پارٹی اس ملک میں سالانہ, اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں, خدارہ ہوش کریں, اس ملک میں رپورٹس کے مطابق 3,50,000 بچے 3,50,000 بچے ایک سال میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ ان کو پینے کا صاف پانی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. 3,50,000 بچے, اور جو باقی بچے بچ جا رہے ہیں غذائیت کی کمی کی وجہ سے, وہ سٹنٹڈ ان کی گروتھ ہو رہی ہے, وہ ان کی گروتھ اس میں رکاوٹ آ رہی ہے, اس میں خامیاں رہ جا رہی ہیں, وہ بیمار بچے بڑے ہو رہے ہیں, بیماری کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, سٹنٹڈ گروتھ نہیں ہو پا رہی ان کی, رکی ہوئی گروتھ ہو رہی ہے ان کی. تو یہ ایک جنریشن تیار ہو رہی ہے بچوں کی اور کم عمر لوگوں کی, بیماروں کی ایک جنریشن تیار ہو رہی ہے. 3,50,000 بچہ تو مر رہا ہے. اگر میں آج یہ کہوں کہ اس ملک کے چلانے والے ان 3,50,000 بچوں کے قاتل ہیں تو کیسا لگے گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ جو اس ملک کے چلانے والے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہوں, چاہے وہ صدر ہوں, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں, چاہے وہ گورنر ہوں, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں, چاہے وہ ایم این اے, ایم پی اے, جو چلانے والے ہوں, وہ 3,50,000 زبان سے تو نکلنے میں ایک جملہ ہے, 3,50,000 بچوں کے جنازے کو جمع کرو ایک جگہ, 3,50,000 بچوں کے جنازوں کو جمع کرو, اور پھر ان کے نماز جنازہ پڑھاؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنا قرآن مچتا ہے. کیونکہ آج خاموشی سے ہم مائیں اپنے بچوں کو دفن کرتی چلی جا رہی ہیں, اور اس کی پوری جو ڈیزاسٹر ہے وہ تھر میں, بلوچستان میں اور وزیرستان میں اس کی پوری جو ہے وہ تمام 3 جگہوں پہ یہ لوگ بچے مر رہے ہیں. 3,50,000 بچے مر رہے ہیں, وہ کسی نیچرل انداز میں نہیں, آپ کی غذا اور پانی کے کم ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی اس کے اوپر ایک جامع پروگرام جو ہے وہ لانچ کرے گی, اور ہم اس کے اوپر لوگوں کو موبلائز کریں گے اور ان بچوں کے قتل ہونے کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی. میں ابھی صرف آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے, اور ان کاموں کے بجائے اس کے کہ جو ہے وہ آرمی چیف کے سامنے بیٹھ کر کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے میں لگیں, خوفزدہ ہو کر کسی پارٹی کی جو ہے وہ ان نیسیسری اس کی
اس کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنیں اور یہ کام کر لیں. یہ جو کام ہے بچے مر رہے ہیں نا ان کو بچانا شروع کریں ذرا, اور اختیارات دیں یہاں پر نیچے جن کی وکالت کر رہے ہیں جس پارٹی کی, اس کے میئر کو بھائی سیوک سینٹر تو گھسنے دو یار. کچرا اٹھا لو شہر سے, پانی دے دو شہر کو, بجلی دے دو شہر کو, اور کچھ نہیں کرو بورڈ آفس میں جو ہے وہ کرپشن ختم کرا دو. جہاں پر مارک شیٹیں بن رہی ہیں 50-50 ہزار میں, پوری جنریشن جو ہے وہ جاہل کر دی ہے. بورڈ آفس میں 50-50 ہزار روپے مارک شیٹ بن رہی ہے, رزلٹ چینج ہو رہا ہے, اس کو صحیح کر لو. گو آن. آج میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں صرف اور صرف ٹچ کر کے میں ہلکا سا یہ جو ہے نا یہ ایک جرگ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہوش کے ناخن لیں, ڈرامے بازیوں میں جو ہے وہ نہ وقت گزاریں اور لوگوں کی خدمت کریں. میں اپنی بات اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں. میں نیک محمد بھائی کو, سلیم تاجک بھائی کو, شاکر بھائی کو, اپنی تمام پاک سے زمین پارٹی کی طرف سے سب کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, اور جو ابھی تک نہیں آئے ہیں میں ان کو ابھی سے ویلکم کرتا ہوں, جو آنے والے ہیں ان کو پہلے سے ویلکم کرتا ہوں. سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. سب لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں, اور لسٹ ضرور دے دیں مجھے, لسٹ ضرور دے دیں. آج تک تو ان کے خلاف میں نے کوئی باتیں نہیں سنی ان تینوں کے خلاف, لیکن ایسا نہ ہوگا اب ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو کہہ دیں کہ بھائی یہ بھی کرمنل ہے خدا نخواستہ, اور اس کے بعد یہ چلے گئے. جی دیکھیے, میں بڑے واضح طور پہ کہہ چکا ہوں کہ جب پارٹی ان کی نہیں ہے تو مینڈیٹ بھی ان کا نہیں ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے کیمپین چلائی, انہوں نے ٹکٹ دیا, ساری چیزیں دی. مینڈیٹ کتنی دیر رہنا ہے بھائی؟ آپ جس آدمی کے خلاف آرٹیکل 6 کی قرارداد پیش کر رہے ہیں اسی آدمی کے دیے ہوئے ٹکٹ پہ آپ یار MNMP ہیں, مطلب نہیں بنتی نا بات, چیٹنگ ہے یہ مطلب. اور وہ پھر آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ چیختے رہیں اس والی بات پہ, مظلوم بنتے رہیں. اچھا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں الطاف حسین صاحب کہ بھائی یہ ان کی تو کوئی اوقات نہیں. اچھا وہ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو ہمیشہ 30 سالوں میں ہم نے یہی بولا ہے کہ بھائی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. سیٹ الطاف بھائی کی, جو پیسے الطاف بھائی کے, ووٹ الطاف بھائی کے. آج آپ کہہ رہے ہیں آئین میں PIB میں بیٹھ کے آئین چینج نہیں ہوتا نا, چیٹنگ ہے. اب بھی اپنے آپ کو کلیئر کریں, اس کی ضرورت نہیں ہے. حلف اٹھایا ہوا ہے یہ اب انہوں نے کہ ان سے وفاداری کا. الطاف حسین صاحب, میں نے تو آپ کو مثال دے دی, یہ گھر ان کا ہے. وہ بھلے جو ہے وہ ڈرگ بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, منشیات فروش نکلے, وہ یہ گھر کرایہ داروں کا نہیں ہو جائے گا, یہ گھر انہی کا رہے گا. اور وہ بھلے اس کے گھر کو کچھ بھی کریں, تالا لگا دیں, وہ اس میں وہ گھر ڈھا دیں اس کو, لیکن فاروق بھائی کا گھر نہیں ہے یہ. تو فاروق بھائی اس گھر کو چھوڑیں. اب فاروق بھائی کے لیے نیا گھر آباد تیار بسا لیا ہم نے, اور جو ہے وہ یہ مینڈیٹ ان کا نہیں ہے. جب تک یہ مینڈیٹ رہے گا لوگ کنفیوز رہیں گے. اور یہ صحیح کہتے ہیں الطاف حسین صاحب, یہ والی بات بالکل میں مانتا ہوں. MQM جو بھی اب لندن میں ہے جتنی بھی رہ گئی ہے کہ یہ مینڈیٹ ان کا ہے اور یہ پارٹی ان کی ہے. میں تو اس سے بڑا انیشیٹو اور کیا ہوگا, میں بیٹھ کر بول رہا ہوں نا یہ والی بات. اور جانے وانے میں کوئی پرابلم نہیں مجھے تو آپ کہیں بھی بولو گے میں چلا جاؤں گا. میرے لوگوں کی انا تھوڑی ہے یار کہ میری عزت میں وہ نہیں. اگر کسی انسان کو سکون کسی ایک آدمی کی, شہر والوں کی, صوبے والے کے, ملک میں کسی اپنے آپ کو نیچا دکھا کر, چھوٹا کر کے, اپنے آپ کو جھک کر اگر کسی ایک گھر کی زندگی آسان ہو سکتی ہے, اس گھر میں سکون آ سکتا ہے, تو میں کیوں نہیں کروں گا؟ میں جہاں بولیں گے میں چلا جاؤں گا. بات کرنی ہے نا, یہی بات کروں گا وہاں جا کے بھی. کہیں بھی جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس آئیں, جس جگہ پہ وہ بلا رہے ہیں وہاں پر وہ خود جو ہے وہ نہیں بیٹھ پا رہے, ہمارے پاس آئیں, یہاں پر اس جگہ پہ آئیں, ہمارے پاس آئیں. لیکن وہ کہیں گے بھائی کہیں پہ میری آنا ہے, یہاں پر آنا پڑے گا. آ جائے, چلا جائے گا مصطفیٰ کمال, وہاں پہ چلا جائے گا بھائی. ایک تو میرا زور بالکل نہیں ہے, ایک تو آپ بالکل کلیئر کر لیجیے اس کو. سن یہ بالکل زور نہیں ہے. MQM میں ادھر والی MQM کو تو فاروق بھائی چیمپئن ہے نا ابھی, تو فاروق بھائی کا نام نہیں لوں گا تو کس کا نام لوں؟ آپ مجھے نام بتا دیں, یا تو میں جو 10-12 نام لوں. تو فاروق بھائی کے نام سے اس لیے بات کر رہا ہوں نا. فاروق بھائی تو الطاف حسین صاحب کے بھی جو ہے نمبر 1 کھلاڑی تھے, چیمپئن تھے. اب جو ہے وہ تو سو کالڈ ان کی پارٹی ہو گئی ہے, تو وہ بھی. تو اس لیے میں نے زور, دیکھیے یہ ساری باتیں میں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں میں, کوئی بھی اس کا غلط مطلب نہ لے کہ کوئی PSP کو کوئی پرابلم ہے, خدا نخواستہ. میں یہ ساری آفر, یہ سارا جو ہے وہ جھکنا, یہ سارا جو ہے وہ بالکل اپنے بائیں پھیلانا, یہ میں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے. یہ والی باتیں تو مجھے 3 مارچ کو کرنی چاہیے, جب میں اور انیس بھائی تھے تو میں نے نہیں کی یہ والی بات. یہ آج تو اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سب کنکلوڈ کر کے, ایک جمع کر کے ادھر بھی کرنے ہیں ساری چیزیں. پریویل ہم نہیں کرنا ہے,
میرا لیکن جب آپ پاور میں آتے ہیں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ رسپانسبلٹی دیتا ہے. پاور میں آنے کے بعد, کامیابی لینے کے بعد یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو رون دیں, نہیں, پھر آپ کو جھکنا پڑتا ہے. میں تو یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ والی بات کر رہا ہوں, کسی کے آنے نہ آنے سے یقین جانے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں تو فاروق بھائی اچھے انسان ہیں, تھوڑا سا جو ہے وہ قسطوں میں ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ نہیں کرتا یہ والی بات بھی, لیکن میں ان کو جو ہے ان کے لیے راستہ کھولنا چاہتا ہوں. تو کوئی زبردست, کوئی آپ نے کیا کہا وہ زور ہے, کوئی زور نہیں ہے, کوئی زور نہیں ہے, بالکل کوئی زور نہیں ہے. ہماری ساری نیک خواہشات ان کے لیے, کوئی زور نہیں ہے. ہم یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہی والی بات کر رہے ہیں. وہاں سے جو ہے وہ اپنے دماغ صرف دیکھیے رکاوٹ کچھ نہیں ہے. جس طرح مجھے یہ ساری باتیں کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا, ہم سارے لوگ بڑے کلیئر ہیں. تو اپنے دماغوں کو چینج کریں اور کہیں کہ بھائی لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اور اس کی میں بہتری یہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. رکاوٹ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم سوال کریں گے 6 مہینے انہوں نے ہمارے لیے کیا باتیں کی, میں نہیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں میں کو فیل بھی نہیں ہونے دوں گا, ان کے کسی ایک آدمی کو فیل نہیں ہونے دوں گا. ساری تو جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہے, میرا خیال ہے ابھی بھی ہے اور آگے بھی نیگیٹو ہی رہے گا. ٹھیک ہے, گورنر سندھ کا کردار جو ہے, اور دوسری جو پہلی والی بات کر رہا ہوں وہ اس والی بات میں پہ میں آلریڈی جواب دے چکا ہوں کہ وہ تو ان کی پارٹی نہیں ہے. تو لیکن آپ نے جہاں تک گورنر سنگھ کا کہا ہے, گورنر سنگھ کا کردار آج بھی نیگیٹو ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد بھی نیگیٹو ہی رہے گا گورنر سنگھ کا کردار. تم مجھ سے ایسے پوچھو جو میں ایس ایچ او عزیز آباد لگاؤں, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اسلحہ کس کا پکڑا گیا. اب بھائی اسلحہ کس کا پکڑا گیا, میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے اسلحہ کس کا پکڑا گیا. مجھے ٹی وی پہ پتہ چلا, میں ایس ایچ او عزیز آباد نہیں ہوں یار. تو وہ مجھے بتایا کہ بھائی پولیس نے ریکور کیا ہے اس اسلحے کو, پولیس کو اطلاع ملی تھی, پولیس نے ریکور کیا ہے اور وہ باقاعدہ ریکور ہوا ہے. مجھے تو یہ بتایا ہے. وہاں پر بہت دفعہ جو ہے وہ وہاں پر چھاپے بھی پڑے ہیں, تلاشیاں ہوئی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ اسلحہ جو ہے بچتا چلا گیا سارا. تو وہ پکڑا گیا ہے, بہت بڑی کھیپ جو ہے پکڑی گئی ہے. دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ والی بات کی, پتہ نہیں یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب, نواز لیگ نے یہ والی بات کی ہے, میں نے سنی نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے کی ہے یا کسی کے ذہن میں یہ ہے ساری باتیں, تو ایک تو ان کی اپنی گورننس پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے اپنے انڈر میں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہماری پاور, یا تو ایکسیپٹ کریں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ, یا تو سب سے پہلے وہ ایکسیپٹ کریں کہ بھائی ان کا زور نہیں چلتا ہے, تو یہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ تو صرف ان کی گورننس پہ اور ان کی ایبلٹی پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ کروا سکتی ہے, ہمارے ساتھ کچھ کروا رہی ہے. نہیں, یہ باتیں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی تو انیس قائم خانی ہمارا پریسیڈنٹ جھوٹے مقدمے میں بند نہیں ہوتا. جھوٹے مقدمے میں, ایسے مقدمے میں بند ہیں کہ اور لوگوں کی تو جھوٹی اس کے اوپر رسیدیں لگی ہوئی ہیں نا. ڈاکٹر عاصم کے کیس میں جھوٹی رسیدیں لگی ہوئی ہیں, انیس قائم خانی کی تو جھوٹی رسید بھی نہیں لگی ہوئی. انیس قائم خانی کی اب ضیاء الدین اسپتال میں علاج کسی کا کروانے کی جھوٹی رسید بھی نہیں لگی ہوئی. دوسرے لوگوں کی تو جھوٹی رسیدیں ہیں, جو ٹی وی دکھا رہا ہے کہ نام جو ہے وہ نام کیا, کون سا کامریڈ ہے اس کی عمر ایج ہے, شیراز کامریڈ جو ہے وہ 33 سال کا آدمی ہے, رسید میں جو ہے 81 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے اس کی. تو جو بھی جس نے بھی چینج کی ہیں رسیدیں, وہ سارے نام تو چینج کر دیے بل میں, اس نے ایج چینج کرنا بھول گیا. وہ نقل میں عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انیس بھائی کا تو جو ہے نا, انیس بھائی کے کوئی جھوٹا بل بھی نہیں لگا ہوا, تو بند ہے وہ. لیکن ہم سوچ کر آئے تھے کہ بھائی مر کر جنت میں جانا, اس لیے افسوس نہیں ہے. تو ہم تو ساری یہ چیزیں, اگر کوئی اور کسی کو شوق پورا کرنا ہے ہمیں دبانے کے لیے, تو شوق پورا کر لے. تو یہ عجیب الزام ہے یار ہمارے اوپر کہ بھائی پریسیڈنٹ میرا بند کیا ہوا ہے جھوٹے مقدمے میں, آپ ہمیں کیا پروٹیکشن ہے, کیا ساری چیزیں, یہ ہمیں نہیں ہے. ہمارے پاس ایک آدمی اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاس لے کر نہیں آئی ہے, پیسہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 1 روپیہ دے نہیں رہی ہے. الزام ہمارے اوپر آپ پورا لگا رہے ہو یار, عجیب بات ہے. یا بھائی الزام لگا رہے ہو تو پھر ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرو کھلم کھلا, ایسا بھی نہیں ہے. میں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہے وہ نہیں کچھ کہنا چاہوں گا, اور اس کے اوپر اگر میں کچھ سچ بھی کہوں گا نا تو اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے, تو میں اس سوسائٹی میں, شہر میں ایک آدمی کے بھی دل میں تلخی نہیں لانا چاہتا. تو میں اس کو ایبسٹینڈ کروں گا اس والے سوال کو. میرے پاس زبردست جواب ہے اس کا, لیکن میں نہیں بولوں گا, میں جواب نہیں دوں گا اس کا. بڑا زبردست, یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا یار, یہ تو زبردست. ایک تو آئنسٹائن والا سوال ہے یہ تو اس کا سوال ہی مجھے خیال نہیں آیا. اچھا بھائی وہ نہیں, انہوں نے ٹیررسٹ نہیں بنائے, ٹیررسٹ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے بنائے.
टेररिस्ट जो है वो इन्होंने किसी एक आदमी को भी रॉ के साथ ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा होगा। और अच्छा ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये तारिक मीर साहब ने अपने जो है वो इकबाली बयान दिया है, ये जो है वो अनवर साहब ने अपना इकबाली बयान दिया है, ये डॉक्टर इमरान फारूक साहब के पास से पूरी पूरी किताब पकड़ी गई है कि लंदन वाले इसको डील करते थे कि साउथ अफ्रीका और इंडिया और सारे लोगों में जगहों पे ट्रेनिंग करने के लिए या दहशतगर्दी खेलने करने के लिए कौन लोग टीमें बनाते थे और भेजते थे, तो वो इनका काम नहीं था। सवाल कर लिया, जवाब दे दूँ आपको। आप लेट आए, अगर टाइम पे आते तो आपको उसका जवाब मिल जाता। आपने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लेट आए ना, आप लगता है जो है वो अभी जब अल्ताफ़ हुसैन शुरू हुए, अल्ताफ़ हुसैन तो हमने 5 मिनट डिस्कस किया है, मैं 55 मिनट से सुन तो लें सवाल पूछने में जवाब दे रहा हूँ ना आपको। 55 मिनट से मैं जो है वो पाकिस्तानी डिस्कस कर रहा हूँ जनाब, और अल्ताफ़ हुसैन इसलिए ज़रूरी है डिस्कस होना कि कोई और अल्ताफ़ हुसैन को नॉन एंटिटी नहीं है, 22 सालों से रॉ के एजेंट हैं वो, 22 सालों से इस पाकिस्तान की शहरत जो कि कराची है, जो कि 70% रेवेन्यू कमाता है, उसको वो यरगमाल बनाए हुए हैं। हज़ारों बच्चों को उन्होंने जो है वो बर्बाद दिया, अगली नस्ल को खाई के धाने पे लाकर खड़े हुए हैं। तो मुझे पाकिस्तान को बचाना है, इसलिए अल्ताफ़ हुसैन मेंशन करता हूँ। थैंक यू।